اس وقت جموں کشمیر سے ایک بڑی خبر جہاں پر پاکستانی سینا نے پونچھ میں سیز فائر کا النگھن کیا ہے۔ پاکستانی سینا کا سیز فائر کا النگھن has violated the ceasefire along the LOC once again. ناظرین، پاک فوج نے بھارت کا ایک اور حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر کے موقع پر انڈین آرمی نے LOC پر چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی، لیکن سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کا پاکستان کی جانب سے ایسا کرارا جواب دیا گیا کہ دشمن کے 14 بلکہ 114 طبق روشن ہو گئے۔ پاک فوج نے دشمن کو وہ سبق سکھایا جسے وہ مدتوں یاد رکھے گا۔ لائن آف کنٹرول پر بھارت کی سیال انگیزی کا ایسا بھرپور، مؤثر اور تباہ کن جواب دیا گیا ہے کہ انڈین میڈیا چیخنے پر مجبور ہو گیا اور بھارتی فوج کو صفائیاں دینی پڑ گئیں۔ پاکستان کی جانب سے پونچھ سیکٹر میں انڈین فوج کی چوکی یا چیک پوسٹ اڑائے جانے کی اطلاع ہے۔ انڈین میڈیا نے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا واویلا کیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد خود بھارتی فوج نے انڈین میڈیا کی اس پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا، بلکہ LOC پر اس قسم کے کسی واقعے سے یکسر انکار کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ LOC پر آخر کیا ہوا؟ کیا واقعی سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی اور وہاں جھڑپیں ہوئیں؟ اگر جھڑپ ہوئی تو پھر بھارتی فوج نے اپنے میڈیا پر چلنے والی خبروں کی تردید کیوں کی؟ کیا پاکستان آرمی کا خوف بھارتی جرنیلوں کے دل و دماغ پر چھا چکا ہے؟ کیا بھارت جانتا ہے کہ ایک اور جنگ اس کے لیے مکمل تباہی کا پیغام ہوگی؟ ایک طرف تو انڈین میڈیا اور بھارتی تجزیہ کار آگ اگل رہے ہیں، چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہندوستانی فوج ہتھیار ڈالتی نظر آ رہی ہے۔ دوستو، انڈیا کو بین الاقوامی محاذوں پر بھی ایک زبردست جھٹکا لگا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر انڈیا پر ٹیرف لگانے اور معاشی دباؤ بڑھانے کی دھمکی دے دی ہے۔ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد انڈین سٹاک مارکیٹ میں بونچال آ گیا اور وہ کریش کر گئی۔ سرمایہ کاروں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور وہ مودی سرکار پر خوب لان تان کر رہے ہیں۔ پانی سر سے اونچا ہونے کے بعد مودی کے وزیروں نے بھاگ دوڑ شروع کر دی ہے۔ اب انڈین وفد روس جا رہا ہے، جہاں وہ روسی قیادت کی منت سماجت کریں گے۔ بھارتی وزیروں کی ماسکو یاترا روسی تیل خریدنے کے معاملے پر پیدا ہونے والی کشیدگی کے تناظر میں خاص اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ اب بھارت مشکل میں پھنس گیا ہے۔ اگر وہ روس سے تیل خریدنا جاری رکھتا ہے تو امریکہ اس پر مزید ٹیرف لگا دے گا، لیکن اگر وہ روس سے تجارتی ڈیل ختم کرتے ہیں تو مودی کو اندرونی طور پر سیاسی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ بہت جلد انڈیا نہ صرف خطے میں بلکہ پوری دنیا میں تنہا ہو جائے گا۔ ایک طرف بھارت ہے جو سفارتی تنہائی کا شکار ہونے چاہ رہا ہے، اس کی سازشیں اور مکاریاں بے نقاب ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان ہے دنیا میں جس کا وقار بلند ہو رہا ہے۔ اس سب پر اس ویڈیو میں تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ آپ کھوجی ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارت اور امریکہ کے درمیان بڑھتے تناؤ اور کشیدگی کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت پر مزید ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی نہ صرف نئی دلی کے ایوان اقتدار میں ہلچل مچا دی ہے، بلکہ بھارتی معیشت پر بھی اس کے منفی اثرات نمایاں ہونے لگے ہیں۔ ٹرمپ کا یہ بیان کہ وہ اگلے 24 گھنٹوں میں بھارت پر بھاری تجارتی اقدامات کا اعلان کریں گے، نئی دلی کے لیے کسی سیاسی زلزلے سے کم نہیں، خاص طور پر جب ان ٹیرفز کا ہدف بھارت کی وہی برآمدی صنعتیں ہیں جو ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہیں، یعنی ٹیکسٹائل، فارما اور آٹو پارٹس۔ دوستو، ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد انڈیا کی سٹاک مارکیٹ لڑکھڑا گئی۔ اڈانی پورٹس، ریلائنس، انفوسس جیسے بڑے اداروں کے شیئرز میں زبردست گراوٹ نے سرمایہ کاروں کو غیر یقینی کی دلدل میں دھکیل دیا۔ ماہرین کہتے ہیں اگر ٹرمپ انتظامیہ واقعی ان ٹیرفز میں اضافہ کر دیتی ہے تو نہ صرف بھارت کی برآمدات پر کاری ضرب لگے گی، بلکہ کارپوریٹ سیکٹر، بیرونی سرمایہ کاری اور مجموعی معیشت پر بھی تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ اس صورتحال سے پریشان ہو کر مودی سرکار نے فوری طور پر اپنے اہم مشیر کو روس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر رواں ماہ ماسکو یاترا پر جائیں گے۔ مودی کے یار خاص اجیت دوول اور جے شنکر کا روس کا دورہ در حقیقت بھارت کی سفارتی بوکھلاہٹ کی علامت ہے۔ بھارت مسلسل روس سے سستا تیل خرید رہا ہے اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر امریکہ کو اعتراض ہے۔ ٹرمپ کھلے عام کہہ چکے ہیں کہ بھارت روس کو معاشی سہارا بن رہا ہے اور یہ یوکرین جنگ میں براہ راست روسی مدد کے مترادف ہے۔ ٹرمپ کا یہ بیان بازی کوئی وقتی رد عمل نہیں، بلکہ ایک واضح پیغام ہے کہ اگر بھارت نے امریکی پالیسیوں کے مطابق خود کو ڈھالنے سے انکار کیا تو اسے اقتصادی نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے، کیا بھارت امریکہ کے شدید دباؤ کے آگے جھک جائے گا یا پھر روس کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو قائم رکھتے ہوئے خود کو عالمی تنہائی کی طرف دھکیل دے گا؟ ابھی تک انڈیا کی پالیسی دو کشتیوں پر سواری والی دکھائی دیتی تھی۔ ایک طرف وہ روس سے سستا تیل خرید رہا تھا
تو دوسری جانب دنیا بالخصوص امریکہ کو چین سے ڈرا کر خود ایشیا کا تھانے دار بننے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ بھارتی قیادت انتہائی چالاکی اور عیاری سے دنیا کو یہ باور کراتی تھی کہ ایشیا میں ہم چین کو روک سکتے ہیں اور اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لہٰذا اگر ہمیں سپورٹ کی جائے تو امریکہ اور یورپ کو چین سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ لیکن پوری دنیا نے دیکھا جو بھارت چین سے لڑنے اور اس کا مقابلہ کرنے کی بڑکیں مارتا ہے، اس کی حالت اتنی پتلی ہے کہ وہ پاکستان جیسے اپنے سے کئی گنا چھوٹے ملک کا بھی جنگ میں سامنا نہیں کر سکتا۔ امریکہ سے منت ترلے کرنے کے بعد جنگ بندی کروائی اور پھر مودی سرکار مکر گئی کہ بھارت نے ٹرمپ یا امریکہ سے سیز فائر کی خواہش ظاہر نہیں کی۔ مودی کے اس جھوٹ کو روزانہ کی بنیاد پر امریکی صدر بے نقاب کر رہے ہیں۔ ویسے بھی عالمی سیاست میں دوگلی اور منافقانہ پالیسی زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ انڈیا کے لیے مشکل یہ آن پڑی ہے کہ اگر وہ روس سے تعلقات ختم کرتا ہے تو توانائی اور دفاعی ضروریات متاثر ہوں گی، اور اگر امریکہ سے الجھتا ہے تو معاشی تباہی، برآمدات کی بندش اور عالمی سرمایہ کاروں کو فرار اس کا مقدر بن سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آنے والے دن بھارت کی سفارتی سمت کا تعین کریں گے۔ کیا بھارت ایک آزاد خود مختار ریاست کی طرح فیصلہ کرے گا یا پھر امریکی دباؤ کے سامنے جھک کر اپنی ساکھ اور خود مختاری داؤ پر لگا دے گا؟ ناظرین، انڈین میڈیا کی جانب سے زور و شور سے پروپیگنڈا کیا جاتا رہا کہ لائن آف کنٹرول پر پاکستان اور بھارتی فوج میں جھڑپ ہوئی ہے۔ پونچھ سیکٹر میں پاکستان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی اور ایک انڈین چوکی یا چیک پوسٹ کو اڑائے جانے کی بھی اطلاع ہے۔ مئی میں مارکہ حق کے بعد دونوں ملکوں میں سیز فائر ہو گیا تھا اور LOC پر کشیدگی یا تناؤ کا کوئی ماحول نہیں تھا، لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ لائن آف کنٹرول کا محاذ پھر سے گرم ہو گیا؟ انڈین میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان آرمی نے پونچھ سیکٹر میں انڈین فوج کی چھتری پوسٹ کو نشانہ بنایا اور اسے نیست و نابود کر دیا۔ یہ تمام خبریں صرف بھارتی نیوز چینلز اور یوٹیوبرز دے رہے ہیں۔ پاکستان میں کسی بھی چینل نے اس قسم کی کوئی خبر نشر نہیں کی۔ انڈین سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور چینلز نے تو یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ LOC پر پاکستان اور بھارت کے جنگی طیارے پرواز کر رہے ہیں۔ دونوں ملکوں میں کسی بھی وقت دوبارہ جنگ چھڑ سکتی ہے۔ بھارت کی سرکاری نیوز ایجنسی ANI نے ان تمام دعووں کو فیک نیوز قرار دے کر خود بھارتی میڈیا کو بے نقاب کر دیا۔ بھارتی دفاعی ذرائع نے بھی تصدیق کی کہ نہ کوئی غیر معمولی فضائی سرگرمی ہوئی، نہ کوئی سیز فائر کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ بھارتی فوج کی جانب سے بھی ان خبروں کی تردید کی گئی اور کہا گیا کہ LOC پر کوئی جھڑپ نہیں ہوئی۔ فائرنگ اور چیک پوسٹ اڑانے کی اطلاع سراسر جھوٹ ہے۔ ان خبروں کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ مودی سرکار کے نام نہاد آپریشن سندور کے دوران بھی بھارتی میڈیا کی جھوٹی رپورٹنگ نے نہ صرف عالمی ساکھ کو نقصان پہنچایا بلکہ خود بھارتی عوام میں بھی اس کے خلاف نفرت پیدا ہوئی۔ مودی کا گودی میڈیا انڈین حکومت کے لیے صرف ایک پروپیگنڈا ٹول بن چکا ہے جو مودی سرکار کے اشارے پر عوامی ایشوز سے توجہ ہٹا کر پوری بھارتی قوم کو جنگ اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے پر لگا دیتا ہے۔ لیکن اب خود بھارت سے اس رویے کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ ناظرین، یہ کوئی نئی بات نہیں کہ بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزی، جھوٹا پروپیگنڈا اور جیلی جنگی ماحول کھڑا کیا جائے، لیکن سوال یہ ہے بار بار جھوٹ بول کر آخر بھارت حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ جواب صاف ہے، جب بھی بھارت کے اندرونی حالات خراب ہوتے ہیں، معیشت نیچے جاتی ہے یا عالمی سطح پر کسی بڑی سفارتی شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے تو مودی سرکار اس کا گودی میڈیا فوری طور پر پاکستان مخالف بیانیاں کھڑا کر دیتا ہے۔ بھارتی میڈیا کا جھوٹا شور، جھوٹی جھڑپیں، فرضی چیک پوسٹ حملے اور جنگی طیارے اڑتے دیکھنے کے دعوے، یہ سب صرف اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کا حربہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خود بھارتی فوج ان خبروں کو رد کر چکی ہیں اور ANI جیسے حکومتی ادارے بھی انہیں فیک نیوز قرار دے چکے ہیں۔ بھارت کے جھوٹ مسلسل اس کی عالمی ساکھ کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ اب عالمی برادری بھی سمجھنے لگی ہے کہ جنگی جنون، جھوٹے بیانیے اور پروپیگنڈا سیاست صرف مودی حکومت کی ناکامیوں کو چھپانے کا ذریعہ ہے۔ دوستو، وقت آ چکا ہے کہ بھارت خود فیصلہ کرے، کیا وہ امن، ترقی اور ہمسائیگی کے اصولوں پر چلنا چاہتا ہے یا پھر جھوٹ، نفرت اور پروپیگنڈے کی دلدل میں مزید دھنسنا چاہتا ہے۔ فیصلہ مودی اور اس کے حواریوں کے ہاتھ میں ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جھوٹ دیر تک نہیں چلتا اور سچ آخرکار غالب آتا ہے، لیکن تاریخ کا یہ سبق ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا۔ کیا مودی اور اس کے حواری کوئی سبق سیکھیں گے؟